رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری یعنی اجرت دے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کے تمام قوانین انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جس میں اسلام نے اپنے نظریات نہ بیان کیے ہوں۔ اسلام نے انسانی زندگی کے لمحے لمحے کے لیے قانون معین کیے ہیں کہ انسان کیسے سوئے اور کیسے بیدار ہوئے۔ اسی طرح اور بہت سے قوانین بنائے ہیں۔ اسلام نے مزدور اور ملازموں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، اور اہل بیت نے اس سلسلے میں بہت سے اپنے نقوش چھوڑے ہیں، جن پر چلتے ہوئے نہ مالک مزدور پر ظلم کر سکتا ہے، نہ مزدور مالک سے خیانت کر سکتا ہے۔ اسی طرح آج کا ہمارا ٹاپک مزدور پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز جناب فضہ تھی۔ ظاہری طور پر گھر کے تمام کام کنیز کرتی ہے اور حکم دینا مالکہ کا حق ہے، لیکن اس کے برخلاف شہزادی کونین نے جناب فضہ سے فرمایا، ایک دن گھر کا کام تم کرو گی اور دوسرے دن گھر کا کام میں کروں گی۔ شہزادی کونین کے فرمان سے یہی ثابت ہوتا ہے، مالک کو چاہیے کہ تمام مزدوروں اور ملازموں کو ایک نظر سے دیکھے اور ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے مطابق ذمہ داری دے۔ اسی طرح ہر ایک کی کوتاہی کو حالات کو بھی پیش نظر رکھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے جو خلیفہ دوم کے دور میں ایک زانیہ خاتون کو رنجم اور سنسار کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، تو راستے میں امیر المومنین علیہ السلام کی نظر پڑی تو پوچھا، اس عورت کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو حکومت کے کارکنوں نے بتایا کہ اس کے گناہ کی سزا دینے اور اسے سنسار کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اسے سنسار نہ کیا جائے، کیونکہ یہ عورت حاملہ ہے، اور حاملہ عورت کو اس وقت تک سزا نہیں دی جاتی جب تک اس کے ہاں ولادت نہ ہو جائے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ جو ایک گنہگار کے لیے اسلام کا یہ نظریہ ہے، تو جو گنہگار نہ ہو اس کے لیے اسلام نے کیا بہترین نظریہ رکھا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں مالک جو کام کرا رہا ہو اس کے اندر متجزیل باتیں نہ پائی جائیں۔ کام لینے والے کے لیے معیوب ہے کہ وہ کنجوس، جیل، جفاکار اور رشوت لینے والا ہو۔ دوسری حدیث میں فرمایا، اس طرح جس سے کام لیا جائے اس سے تجربہ ہو، مالک و مزدور میں حیا پائی جاتی ہو، نیک اور صالح ہوں۔ مزدور کے لیے ایک اور جگہ حدیث فرمائی، مزدور یا مالک میں دھوکہ دینے والا نہ ہو، جیسا کہ روایت میں ہے کہ جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے اسے بھی دھوکہ ملتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں مالک اور مزدور لالچی نہ ہو، کیونکہ اگر یہ لالچی ہوں تو حلال کے ساتھ ساتھ یہ حرام بھی اکٹھا کریں گے۔ ممکن ہے کہ اس سے ان کے جسموں کو سکون تو ملے گا، لیکن ان کی روح بیمار پڑ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اس شخص کے مد مقابل ہوں گا تو مزدور سے کام پورا لے اور اس کی مزدوری نہ دے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی روزی یعنی تنخواہ روک دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی محنت کی کمائی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، روزی کمانے میں کوشش کرو اور دوسروں کے خزانچی نہ بنو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بقدر ضرورت روزی سے راضی رہتا ہے وہ اپنی رات اور آرام کا انتظام کر لیتا ہے۔ سے کم رزق سے ضرورت پوری ہو جائے تو اس زیادہ رزق سے بہتر ہے جو خدا سے غافل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر اٹھائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے دے یا نہ دے۔ یکم مئی صرف مزدور کا عالمی دن نہیں بلکہ پورا سال ہی مزدور کا دن ہے۔ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب مزدور سے مزدوری کروائی جائے تو اس کی پوری اجرت دی جائے۔ اگر ہماری اسلامی ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیے گا نہیں۔ والسلام۔